ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة اور كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، یہ حقیقت گجرات میں کئی دنوں سے ہے اور برابر بیان کا بھی سلسلہ ہے، بتا چاہتے ہی ہیں. جہاں تک ممکن ہوتا ہے جو مفید اور کارآمد باتیں ہوتی ہیں وہی بیان کرتا ہے، کیونکہ میرا تعلق اولاً حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب سے رہا اور ان کو سب جانتے ہیں، مصلح الامت تھے. نصیحت ہی نصیحت تھی، صبح شام نہیں. میرے تحقیق کے بعد بھی اور اسلام کے بعد بھی نصیحت ہی، کوئی ان کا قید نہیں تھی. عام طور سے مولانا تہجدی وہ بلاتے تھے ہم لوگوں کو، داماد تھے ہم لوگ، لیکن اس کے باوجود اور جائے میں اور زیادہ بدلا ہوا ہے. سردی میں جب تیزی سے ہم لوگ جاتے تھے، موزہ بھی نہیں پہنتے تھے، سردی تھی، الہ آباد کی سردی. فوراً فرماتے تمہیں موزہ بھی نہیں پہنا، آ گئے. کبھی بغیر چادر اوڑھے چلے جاتے تھے، سردی کہاں چادر بھی نہیں پہنے. تو اس طرح نصیحت ہم لوگوں کی ہوئی ہے، نہ صبح نہ شام، نہ جوانی یا بچپن، ہر وقت نصیحت نصیحت ہی نصیحت. الدین النصیحہ، اس میں کوئی کوتاہی نہیں تھی. چاہے ہم لوگ داماد ہوں، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے بیٹی ہو، نصیحت نصیحت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا مصلح دیا کہ انہوں نے پورا بنانے کی کوشش کیا ہم لوگوں کو. ہم نہ بنے گی دوسری بات، نہ انہوں نے رات دیکھا نہ دن دیکھا. بھائی تہجد کو بلاتے تھے تو وہ بھی تو جاگتے تھے، اس وقت دانت پھٹکا کے تیار بیٹھے رہتے تھے. ہم لوگ جاتے تھے سردی میں، جیسے ہماری مجاہدہ نہیں تھا، ان کا بھی تو مجاہدہ تھا. بعد میں فرمایا مجھے خود کہ میں تم لوگوں کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتا ہوں، لیکن تم لوگ قدر نہیں کرتے. یہ نصیحت کا داعیہ اور جذبہ. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید کہ ایسا داعیہ جذبہ پیدا ہوتا تھا وعد نصیحت کا، جیسے اخوصین کا، یعنی پیشاب پخانے کا جسے تقاضا ہوتا ہے، ویسے ان کو تقاضا ہوتا تھا کہ چلو نصیحت وعد. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں شہید کی ان کو واز کہنا جائز تھا. واز کا نام یاد آ گیا. حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بصرہ کی جامع مسجد میں گئے. تمام لوگ واز کہہ رہے تھے کرسی پہ بیٹھ کے. کہا تم لوگ کس نے اجازت دیا ہے واز کہنے کی؟ سنیے یہ بھی. اس میں حسن بصری بھی واز کر رہا، سب کو بند کر دیا، رکو کوئی بات نہیں. کہا میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا. سب سے پہلے حسن بصری کو بلایا، یہ بتلاؤ دین کی بنیادی چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑا. اور سب سے گھٹیا درجے کی چیز کیا ہے؟ کہا تما. کہا پاس، اب تو بات کر سکتے ہو. ایک سو 82 ابھی اس کے مطابق
آپ کی بیان کر رہا ہوں سبھی کے لیے. مہاراج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ پاس ہو گئے. اتنی امتحان کہ آپ لوگ واز کہہ رہے ہیں، آخر واز کی کسی نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تشریف لائے. جامع مسجد میں آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واز کہہ رہے ہیں، سب کو اٹھا دیا. یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس تشریف لائے. کتنے بڑے علامہ زمان حسن بصری، سعید الطائفہ سمجھیے ہوئے. اور فرمایا کہ اے نوجوان تھے واز کر رہے تھے، اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا، نہیں تو تمہیں بھی اٹھا دوں گا. حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھے. حسن بصری تھے، سعید الطائفہ، بس جوانی سے رشد کے آثار نمایاں تھے چہرے پر. سمجھ لیا کہ یہ لڑکا کس لائق ہونے والا ہے. جوانی سے کچھ آثار ہوتے ہیں، اصلاح اور تربیت خود اپنی اور دوسروں کی الحمدللہ پڑھا جاتا ہے. کچھ آثار. حضرت حسن نے عرض کیا، پوچھیے جو کچھ آپ کا جی چاہے پوچھیے. حضرت علی نے فرمایا، بتاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ میں نے کہا بنیادی دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا ورع. یہ تو تھانوی کا ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ دین کی جڑ کیا ہے؟ کہا ورع. اور دین کی خرابی کیا چیز ہے؟ کہا طمع. کہا تم کو اجازت ہے بات کر سکتے ہو. 2-4 سال پڑھایا ہے نہیں، دیکھا قلبی کہ کیا ہے. اس کو بصیرت کا کتنا حصہ ملا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ ذوق دے اور وجدان دے. ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے. اس کتاب کی تعریف میں کر دوں، یہ کتاب حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ کی ترجمہ کی ہوئی اشرفیہ ہے. یہ کتاب میں لایا تھا، کہیں سنایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. لیکن آج ایک میں ادھر میں کہ اشرفیہ میں اشرف والی بات کو بیان کروں. حضرت اشرف علی تھانوی مکہ تشریف لے گئے تھے حضرت حائی صاحب کی خانقاہ میں رہنے کے لیے. اب بتائیے، فارغ ہو چکے تھے. حضرت حائی صاحب کے خدمت میں 6 مہینے کا کورس تھا. غالباً وہ گئے تھے، خانقاہ میں رہتے تھے حضرت حائی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تشریف لائے کہ اشرف علی، میں چاہتا ہوں کہ التنویر فی اسقاط القدری جو کتاب ہے عطاء اللہ اسکندری کی، اس کا تم ترجمہ کر دو. اب دیکھیے حضرت حاجی صاحب سمجھے، اتنی اہم کتاب عربی کی ہے یہ، بڑا اہم کتاب ہے. لیکن حضرت حاجی صاحب نے کہا ہمارا اشرف تھانوی سے کہ اگر تم اس کا ترجمہ کر دیتے تو بہت مفید ہوتا. چنانچہ ترجمہ انہوں نے کیا. علماء نے لکھا، دیوبند کے سب سے بڑے عالم لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا ترجمہ مولانا تھانوی کر سکتے تھے. اتنی اہم کتاب ہے. تو میں اس پر بھی ذرا سا طلبہ تھے، اس طرح پر میں نے کہا کہ ترجمہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس کی بھی استعداد پیدا کرنا چاہیے. خود مولانا ذوالفقار صاحب نے کہا کہ کوئی کر نہیں سکتا، مولانا تھانوی کا ترجمہ کر سکتے. اس بنا پر ترجمے کا کام بھی نہایت اہم. حضرت انور کشمیری نے بیان کیا، جامعہ ازہر سے جو عالم آئے تھے، تقریر کیا، عربی میں تقریر کیا، اور اپنے بزرگوں کے مسلک کو ایسا ثابت کیا کہ کچھ اس نے کہہ دیا. مولانا اشرف نے جو بیان کیا ہے اپنے مشائخ کے مسلک کو، میں اس سے راضی ہوں. میں نے کہا یہ استعداد ہونی چاہیے. ہمارے مدارس میں استعداد بھی
عربی کے ساتھ ترجمے کے استعداد اس پر نہایت عمدہ ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے. ہے کہ حضرت تھانوی حضرت حاجی صاحب بھی خوش ہو گئے اور علماء بھی خوش ہو گئے. کوئی کتاب تو زیادہ ملتی بھی نہیں, ہمارے پاس آ گئی, بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا یہ دیں گے نہیں, چھپا ہوا ہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دیں کہ اپنے اکابر کی صورت. میں اس وقت دیکھنا چاہا طلبا کو کہ بلا تکلف ترجمہ کر دیا. حضرت تھانوی نے کہا کہ میں نے لے لیا. میں نے کہا میں تو گیا تھا خانقاہ میں رہنے کے لیے, اصلاح کے لیے گیا تھا, لیکن شیخ کا حکم ہوا, اس وجہ سے بدل و جان اس کے لیے تیار ہو گیا اور ترجمہ کیا. نہایت عمدہ ترجمہ کیا. علماء نے بہت پسند کیا اس کو. لہٰذا تھوڑا سا اس کا حصہ میں سنا دیتا ہوں. چلے آیا تھا لیکن قسمت یہ تھا کہ آپ ہی لوگوں کو سناؤں. ایک روز حضور پر نور, یہ بھی میں سکھا رہا ہوں کہ اپنے شیخ کو کس طریقے سے خطاب کیا جاتا ہے. یہ سب اسی تعلیم تربیت میں داخل ہے. ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دامت ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں منبع فیوض و انوار مادہ برکات و اسرار ہے. جو مجلس مادہ انوار ہے, من جملہ افادات اس مضمون کا تذکرہ ہوا. ادا جملہ کے مقبولان الہی مظہر عطم صفت رحمت کے ہوتے ہیں. حضرت ممدوح دادن کو برائے شفقت دل سوزی خیال ہوا ان غری کے بحر غفلت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت لانی جائے. حضرت حاجی صاحب ہوا کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, ایسی کتاب کا ترجمہ کرانا چاہیے جس سے لوگوں کو ہدایت ہو اور لوگ راہ راست پر آئیں. حضرت حاجی صاحب کو لیکن کس کو لائق سمجھا. ارشاد فرمائے کہ کتاب و تنویر پیش کافی تدبیر تصریف حجت اللہ ابن اسکندری کی ہے. اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام اور فیض اس کا تام ہو جائے. حضرت حاجی امداد اللہ سے سمجھا کہ یہ اشرفی لائق ہے. حالانکہ وہ فارغ ہی ہو کے گئے تھے, بڑھاپے میں نہیں گئے تھے. جو آپ لوگ جو عمر ہے اسی عمر میں گئے تھے. لیکن حضرت حاجی صاحب کو اتنا یقین تھا کہ عربی ہے اور مشکل عربی ہے, لیکن اشرف علی اس کا ترجمہ کر دے گا. میں اسی لیے اشرفیہ میں بیان کر رہا ہوں. یعنی شیخ کو یہ یقین تھا کہ اس کا کوئی ترجمہ عام طور سے چنانچہ خود دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم لکھ رہے ہیں آگے کہ اشرف علی ثانوی ترجمہ ایسا کر سکتے تھے. اور حضرت حاجی صاحب کی طرف یہ نہیں کسی باطنی طبقات اور بلکہ استعداد کو بھی سمجھا, علمی استعداد کو, کہ ترجمے کی صلاحیت اشرف علی کے اندر ہے, ترجمہ کیا چنانچہ نماز کا. اور عجب نہیں مدعیان مظلوم کہتے ہیں کسی کے دام میں نہ پھنس جائے. یہ ترجمہ ہو جاتا ہے تو لوگ گمراہی سے بچ جاتے ہیں. نیز اس سے طلباء کو علم, یہ کتنا عمدہ ہے. نیز اس سے طلباء کو علم, علماء کو عمل, عابدوں کو معرفت, عارفوں کو حال حاصل ہوگا, اور اہل حال کو مقام حاصل ہوگا, اور اہل مقام کو کمال حاصل ہوگا, اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگا. ایسا ترجمہ بنتا ہے. کہتے ہیں کہ ورنہ سادے مسلمان تو اس سے زکوٰۃ فاسد سے محفوظ رہیں گے. اور کسی کتاب میں نیز اس سے علماء کو خود لکھے ہیں نیز اس سے طلباء کو علم, علماء کو عمل, عابدوں کو معرفت, عارفوں کو حال, اہل حال کو مقام, اہل مقام کو کمال, اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگا. ایسی کتاب ہے یہ. میں لے آیا تھا, یہاں موقع ہی نہیں ملا, اور قسمت تھا کہ یہی سناؤں. میری کتاب بہت لکھا ہوا, بہت سالوں سے سنا رہا ہوں, ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, سالوں سے کتاب سنا رہا ہوں. ایسی کتاب زبردست علوم کی. اور اس نادان ناکارہ کو, اور اس حضرت تھانوی اپنے متعلق دیکھ رہے ہیں, وہاں تو حضرت شیخ کی کتنی تعریف کیا. یہ بھی لکھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے کیا گیا, معاملہ کیا کرو, شیخ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, اور شیخ کو مرید کے ساتھ کیا معاملہ, سب آپ صاحب جو چاہے کہہ دے کر دے, نہیں سوچ سمجھ کے کہو. زبان کو کھول, سب سے بڑی چیز زبان کی حفاظت ہے. حضرت حاجی صاحب کو متعلق کسی نے کہا, پوچھا یا حضرت حاجی صاحب عالم تھے؟ مولانا محمد قاسم صاحب سے پوچھا یا حضرت حاجی صاحب عالم تھے؟ یہی کہا کہ عالم نہیں تھے. ہمارے حضرت بس کرتے تھے اس پر,
کہا عالم کا عالم گر تھے وہ، یہ نہیں کہا کہ عالم تھے یا تھے نہیں، عالم گر تھے وہ. جب مولانا قاسم صاحب جیسا مرید ہو، مولانا رشید احمد جیسا غریب ہو، مولانا تھانوی، تو عالم نہیں ہوگا، عالم گر ہی تو کہا جائے گا اس کو. یہ ادب. ایک شیخ تھے، کتاب پہ پڑھا رہے تھے شاید عبد اولیاء یا کیا، تو اس میں کوئی غلطی تھی. ایک صاحب نے کہا حضرت بڑی غلطی ہے، کہیے تمہیں دوسرا نسخہ لے آویں. کہا ہاں میں کوئی تصحیح تو کر نہیں سکتا، آپ لے آئیں گے تب. اور نکال دیجیے، آپ بھیج بھی کیا. اس طرح سے بہت زیادہ اہتمام. ادب. الطرق كلها آداب، الطرق كلها آداب، طریق سب کا سب ادب ہے. ایک عالم فرماتے ہیں میں فلاں شیخ کی خدمت میں رہا 10 سال، 1 سال علم سیکھا اور 9 سال ادب سیکھا. الطرق كلها آداب، اور وہ بھی ادب کی بات تھی. حضرت مولانا قاسم صاحب کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا مولانا حاجی صاحب عالم تھے، دیوبندی نہیں تھا، اتنے بڑے عالم کہاں تھے. عالم تھے، کہا عالم کے عالم گر تھے. اس کو ہمارے حضرت اتنا بیان کرتے تھے کہ دیکھو ادب کیسا مولانا محمد قاسم صاحب کا تھا، اس کی برابر نہ ہم کو چمکا دی ہے. بہرحال یہ ہے. فرماتے ہیں اس نادان ناکارہ کو، اس نادان ماتھانی لکھ رہے ہیں اپنے کو، اس نادان ناکارہ کو جو خاص واسطے استفادہ معانی و برکات کے حضور ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا. چند ماہ سے ہندوستان سے ان کی خدمت میں آیا تھا تاکہ اپنی اصلاح کروں، ان کے برکات حاصل کروں. اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا. ترجمے کے لیے شاد ہوا کہ تم آیا ہو. ویسے میں اس لیے آیا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ کرو، جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثالا للامر مستعد بدل و جان ہو گیا. شیخ کہہ رہا ہے یہ آداب، انکار بھی نہیں کیا، بدل جان تیار ہو گیا. شیخ کہہ رہا ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا، یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمدللہ اتمام کو پہنچا. الاکثیر فی اثباتی تقدیر نام رکھا. کیا میری بد استعدادی کی کاہلی میں سبق کا نام؟ کہتے ہیں میری بد استعدادی اور کاہلی کے باوجود یہ کام پورا ہوا صرف شیخ کے فرض سے ہوا ہے. بات اور نے جو مدد کیا اس کا بھی ذکر کیا حضرت تھانوی نے فرماتے ہیں. تقدیر پر ہے کتاب، اب خلاصے کے طور پر لکھ رہے ہیں. عرض ضروری، چونکہ تفصیل بعد الاجمال خوب ذہن نشین ہے، ابھی تفصیل آ رہی ہے لیکن اجمال کے طور پر میں تھوڑا سا نقل کر دیتا. حضرت تھانوی فرماتا ہے چنانچہ چاہیے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی. یہ سمجھ لو، تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، مگر پھر بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتوں سے کہ بعد ان میں متعلق بااسرار و حقائق ہیں تدبیر مشہور ہوئی. اس میں اتنی حقائق ہیں، اتنے اسرار کو سمجھا نہیں جا سکتا، بس مان لو کہ تقدیر ہے. اسی میں کتنے لوگ الجھے ہوئے ہیں، ہمارا کتنے لوگ الجھے ہوئے ہیں بات ہے. مگر چند شرائط کے ساتھ مشہور کی گئی کہ وصول ان کے 7 امر ہیں. اول، وہ تدبیر شریعت کے خلاف نہ ہو. جو بھی تدبیر کرو تجارت کے متحد تو شریعت کے خلاف ہو. اس کا اہتمام کرو کہ کوئی تدبیر ایسی نہ کرو جو شریعت کے خلاف ہو. 2، تدبیر پر بھروسہ نہ ہو. حضرت تھانوی لکھ رہا ہے خلاصہ اس پوری کتاب کا. اور 2، تدبیر پر بھروسہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو چاہے گا تدبیر کر لو، اس کی اجازت ہے، مگر اس کو بھروسہ نہ کرو. اللہ کی مشیت میں چیز ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی. بلکہ مسبب الاسباب پر نظر ہو. سوم اگر دنیا کی تدبیر کرے اس میں آخرت مقصود ہو. دنیا کی تدبیر سے بولے یہ مقصود ہے، تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو، بال بچوں کی پرورش ہوگی، جو بھی کام کرتے ہو مقصود اس سے آخرت ہو.
چاہر تدبیر دنیا میں اس قدر غرق، تدبیر دنیا میں اس قدر غرق نہ ہو کہ اللہ سے اس کے احکام سے غفلت ہو جائے، یہ نہیں جائے، اللہ سے اس کے احکام سے غفلت۔ پنجم صلحاء علماء کی صحبت ترک نہ کرے، یہ بھی لکھ رہے حضرت تھانوی لکھ رہے صلحاء علماء کی صحبت ترک نہ کرے تاکہ قدرت اسباب اثر نہ کرے، اگر طے کرو گے تو اسباب کی قدرت کو ختم کر دے گی، اسباب کے اندر قدرت، اللہ پر بھروسہ کرے سب چیز محفوظ رہے گا، اور تدبیر پر بھروسہ ایسا کر دیا جیسے خدا پر کرتے ہیں، ختم ہو جائے گا۔ ششم حقوق شرعی ادا کرتا ہے، ہفتم ہر شخص اپنی حالت کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے، یہ تو ہم نے درخت شمار کرا دیے، فرمانے حضرت تھا اردو دی ہے، یہ تو ہم نے درخت شمار کرا دیا، اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو، اردو کے نہیں تو یہ تو ہم نے درخت شمار کر دیے، یہ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ ہم نے درخت شمار کرا دیے، اب بسم اللہ کر کے باغ میں چلو اور علوم حکم کے پھل نوش جان کرو، اب جس کے علوم حکم تھا، یہ تو ایمانی طور سے ہم نے بیان کر دیا، کیا کیا علوم ہے، حقائق ہمارا سمجھ میں نہیں آتا، کہاں سے بول رہے تھے۔ آگے ترجمہ شروع ہوتا ہے، واللہ الموفق وهو الہادی الی صراط المستقیم۔ اللہ یہ مسئلہ ہمارا بہت چھٹا فائدہ، بہت طویل کتاب ہے، اس میں سے چھٹا فائدہ یہ سب میں زیادہ قابل لحاظ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کر دیا ہے، پانی پلا دیا، شروع کر دیا ہے، اجرت و جزا طلب نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی تو بچوں کو دیکھا کہ لاچار ہے، ان کی بچیوں کو پلا دیا، ان کے جانوروں کو، بلکہ جب ان کے بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگا، یہ طریق سکھا رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، ضرورت تھی، بھوکے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے، لیکن ان سے اجرت طلب نہیں، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ کر اس سے مانگا، یہ اللہ ہم کو بھوک لگی، ہم کو روٹی دی۔ حضرت علی نے فرمایا ان دونوں نے نہیں مانگا، بلکہ اپنے ان دونوں سے نہیں مانگا، ان لڑکیوں سے، بلکہ اپنے رب سے مانگا، جس کی یہ شان ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا کیا، جس نے اس سے مانگا عطا کیا۔ صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے، یہ سلوک، کیونکہ بچیوں کو جو پانی پلا دیا یہ اپنا علی نہیں مانگا۔ صوفی کا یہی کام ہے، تصوف۔ اب تصوف سمجھو تک تصوف یہ ہے دوسروں کے حقوق کو ادا کرو، اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرو۔ صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کر دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا، پورا طریق ہے۔ کوئی اتنی بڑی کتاب 10 جلدوں کے برابر ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے کہا نا کہ 1 سال سے اس قریب سے میں سنایا اس کو اور لے آیا تھا، میں نے کہا کون سمجھے گا اس کتاب ایسے رکھے ہوئے، میں نے ہمارے کیوں جوش آ گیا اس کو سنائی دی۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا ہے اور اپنا حق نہیں مانگا ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی، انہوں نے پانی پلایا، اس کا اللہ کا لکھا گیا، اور دنیا میں بھی 10 عنایت فرمائی، دنیا میں بھی دیا، علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے، اب یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا،
شعیب علیہ السلام لڑکی نے کہا ابھی سے بڑھ گیا یہ کیا ہے، یہ آخر میں جو ملے گا ملے گا، یہ نقد نفع یہ ہوا کہ ان کی لڑکی سے کا نکاح ہو گیا، یہ اللہ نے دے دیا۔ اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زوجہ بھی دے دیا۔ کیسی زوجہ؟ نبی کے اولاد، بہت ایمان والے۔ علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے، یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بنا دیا۔ ہمارے بیٹے جا رہے تھے، ان کی بچیوں کا انہیں کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بچی ہی کو سبوت کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا ہے اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا۔ بولے مناسبت نہ ہوتی تو رکتے ہی نہیں، کئی سال رکے، یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا، پیغمبر ہو گئے مثال۔ یہ سب جو خدمت کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کتنے نوازا۔ سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ سے رکھ۔ اب یہ مصنف لکھ رہے ہیں، سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع میں رہے گا۔ اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، کیا ترجیح کی ضرورت نہیں، اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے، کوئی نہیں ہمارا سماج پڑا ہے۔ اپنا معاملہ اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں سے رہے گا، اور اللہ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی بندوں کو بھی کرتا ہے۔ خدا سے ڈر لگاؤ۔ پانی پلایا، وَسَقَاهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اس طرح کے سارے پانچویں ہیں، پلا کر کے ذل سائے کی طرف چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریقوں میں اختیار کریں۔ وہاں تھانوی لکھ رہا ہوں، انہوں نے لکھا نہیں سکتے، کہاں بھی چلے گئے، دھوپ میں نہیں بیٹھے ہیں، سائے لے گئے۔ اس سے مستمت کر رہے ہیں مسائل ہے کہ اہل سلوک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مشقت ہی کو برداشت کریں، سہولت کو دشکار، سہولت سے طریق طے کرو۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سایہ کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کریں۔ طریق زبردست ہے، تھانوی میں فرمایا اشرف علی ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے الحمدللہ نکلے۔ معلوم حضرت عائشہ کا طریق اس پتہ ہے، سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا کہ جب دو امر پیش آئے تو ان کے احمد کو اختیار کرو جو آسان ہے۔ طریق دشواری کا نام نہیں ہے، سب طریق تو آسان ہو رہا ہے۔ ہم تو ابھی کل اڑے گے، آدھے 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے وہاں الہ آباد، اللہ بھی اپنے تک پہنچے گی، دشواری لائیں گے۔ ہمارا طریق الہ آباد تک کا 2 گھنٹے میں ہے کہ نہیں؟ تو سب کے طریق کو تو اللہ نے آسان کر دیا، اپنے طریق کو مشکل کریں گے۔ چنانچہ آتا ہے روایتوں میں کہ پہلے زمانے میں جتنی محنت کے بعد اللہ تک پہنچتے تھے اس کے 10ویں حصے میں اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس میں طریق آسان ہے، اس کو دشوار نہ بناؤ، اس کو دشوار نہ بناؤ گے تم ملول ہو جاؤ گے، مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے حق پر چلنے کی اس امر سے مقام زہد سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر سہل چیز کو اختیار کرتا ہے تو مقام زہد سے نہیں نکلتا۔ زہد سے نکلے حضرت سلیمان اگر ہوتے تو وہ حضرت نکل جاتے، یہ باوجود مملکت کے زہد سے نہیں نکلے، ظاہر اس کے باوجود ہے۔ ظاہر کا مطلب یہ نہیں کہ جیب خالی ہو، ہاتھ خالی ہو، صندوق خالی، یہ نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے۔ اگر یہ آپ تسلیم کریں کہ مال کی وجہ سے ظاہر نہیں رہتا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان جو پیغمبر ہے وہی ظاہر نہیں رہیں گے۔ اس بنا پر یہ ترتیب
یہ درس والی میں کہنے والا تھا، وہاں نہیں، یہ درس میں دینے جا رہا ہوں. ہم لوگ مدرس بھی تو ہیں، اصل تو مدرسی ہیں. اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ کوئی شخص اس کے پاس گیا ہے اور دیکھا کہ جس گھڑے کا پانی پیتے ہیں وہ دھوپ میں ہے، اس مقدمے میں اس سے کہا کہ بھائی دھوپ میں تمہارا گھڑا کیوں ہے؟ کہا جب ہم نے رکھا تھا تو سائے میں تھا، اب دھوپ ہٹائے تو ہٹائیں گے نہیں ہم. کیا بیوقوف آدمی بن جائے. ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جب گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی، اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے کیسے دھوپ سے ہٹاؤں. یہ طریق نہیں. جواب میں جاننا چاہیے یہ شخص اس کی حالت ہے جو صرف کو بتکلف طلب کر رہا ہے، یہ جان رہی ہے جو آسانی سے ہو جائے اس کے لیے اس کو اختیار کرنا. یہ طریق پوری کتاب طریق پہ ہے، ایک ایک ہے، اور اپنے نفس کو اس کی آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے. اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا، اور قصد یہ ہوتا کہ اپنے نفس کا حق اس کے لیے ادا کرتا ہوں. خدا تعالیٰ نے اس کا حکم، ہمارے نفس کا بھی ایک حق ہے ٹھنڈا پانی پیو. اگر یہ عارف ہوتا تو کہتا کہ ہمارے نفس کا بھی ہم پر حق ہے، اس بنا پر اللہ کو ناپسند نہیں ہوگا، اس گھڑے کو ٹھنڈے میں رکھ دو. اس لیے ادا کرتا ہوں. خدا تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے، نہ اس کی لذت حاصل کرنے کو نہیں، بلکہ حق کے عمد حاصل کرنے کے لیے. اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. آیت لے آئے، آیت بر محل لے آتے ہیں، وہاں تھامی نہیں کر رہے، مجھ سے کر رہے ہیں. آیت لے آئے، یرید اللہ بکم الیسر. اس طریق میں بھی اللہ دشواری نہیں چاہتا تم سے، آسانی سے چاہتا، پہنچ جاؤ گے اللہ تک. اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، طریق کو مشکل نہیں کر رہا ہے. اسی واسطے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. منت مانا کیا کہ جوتا ننگے پہ جاؤں گا، لیکن اس کو جائز نہیں کہ ننگے پہن، پیر خراب ہو جائے. وہاں تھانے کر دیتا، اصل تو ان کا ہے کہ تھانے ترجمہ کر رہا ہے، سمانے اس کی تائید ہوئی. کوئی مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. برہنہ پا جانا واجب نہیں ہے، کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ سختی میں پڑیں. مقصود شریعت کا یہ ہے کہ یسر کے ساتھ، سہولت کے ساتھ خدا تک پہنچے. کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑیں. شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی، اور کیوں کر روکے گی؟ یہ لذات تو انہوں نے پیدا کیا اسی کے لیے، لوگوں کے لیے پیدا کیا لذات. من حرم زینت اللہ ہے کہ پاس. اور وہ کیسے روکیں گے؟ شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے کے لیے نہیں روکتی، اور کیوں کر روکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیوں روکے گا؟ آخر یہ لذات تو انہی کے لیے پیدا کی گئی. ربیع ابن زیاد حارثی رحمہ اللہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائیے. کچھ متکشف ہو رہے تھے، پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ کمبل اوڑھے ہیں، فرقی بننا چاہتا ہے، کمبل اوڑھ کے فرقی بننا چاہتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. غرض وہ اس حیث سے حاضر کیے گئے کہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے، ایک کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اوڑھے ہوئے تھے. سر اور داڑھی کے بال میلے اور پریشان تھے. اب ان کو دیکھ کر چی بجی ہو گئی. آپ حضرت علی چی بجی ہو گئی، کیوں؟ تمہاری
ایسی آیت کیوں ہے؟ اور فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے، تو اس کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آتی؟ اپنے بچے پر ترس نہیں آتا؟ وہ کیا کہیں گے تم؟ کیا اللہ تعالیٰ ستھری چیزوں میں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں کیا؟ اس میں سے کچھ کھائے۔ تیری قدر اللہ کیا ہے اتنی کہاں ہے؟ کیا تو نے یہ قول نہیں سنا والارض وضعها للانام یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟ یہ ہے سپر ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی بات سے مباح کی ہیں کہ برتن لوگ استعمال کریں اور اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ ثواب دے، اور اللہ کی نعمتوں کا ابتذال پہلی ابتذال قولی سے پڑھے گا۔ جب اللہ نے نعمت بنائی تو اس کو ذلیل نہ سمجھو، اللہ نے تو نعمت بنائی ہے، تم اس کو ذلیل کر کے ہٹا رہے ہو۔ یعنی کھانے پینے برتنے، ماتھانوی لکھنے فائدہ، یعنی کھانے پینے برتنے میں تو فعلاً ابتذال ہے اور انکار میں قولاً ابتذال ہے کہ اس کو بے قدر سمجھ کر چھوڑ دیا، تو برتنا ترک سے بہتر۔ برتنے میں انکار نہیں ہوا کچھ، اور نہ برتنے میں انکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لذیذ چیز بھیجا، تم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے؟ کہ آپ بھی تو موٹا کھاتے ہیں؟ علی سے، حضرت علی سے کہا، اور موٹا پہنتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کیا جواب ہے؟ تجھ پر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اسی بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں سے اونچا نہ کرے۔ میں چونکہ اس وقت خلیفہ ہوں، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز پہنوں کہ غریبوں کا دل نہ دکھے، ان کی رعایت میں پہنتا ہوں، تاکہ غربا کو ان تک رسائی آسان ہو۔ جب بہت شان شوکت سے رہوں گا تو غربا کہیں بھی تمہارے نہیں پھٹیں گے، تاکہ غربا کو ان تک رسائی آسان، ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو۔ اور بہت مسئلتیں ہیں۔ حضرت علی، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، حضرت علی کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات ستھری چیزیں کھاؤ۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا، اے پیغمبر کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو اچھے۔ اور یوں نہیں فرمایا کھاؤ مت، بلکہ یوں فرمایا کہ کھاؤ اور عمل کرو۔ اگر کوئی اعتراض کرے، بہرحال ہوتی ہے، اور سب کتاب پوری تیسرا متن ہے، یہ کافیہ کا متن ہے نا، سرجامی اتنی موٹی، اس لیے یہ بھی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی وسط، طریق ہمارا کیا درمیانی ہے، مباح کو کھانے کے لیے اجازت دیتا ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ نہیں، مباح کو استعمال کر سکتے ہو۔ حضرت تھانوی کا، حضرت حاجی صاحب کا طریق فرمایا، حضرت حاجی صاحب نے 100 سال پہلے سے جو گڑبڑی تھی کہ وہاں تھانوی کو ایسے دور ہو گئی۔ خود اصل تو حضرت حاجی عبید اللہ صاحب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، طریق کو واضح فرمایا تھا۔ ایسا طریق وہ آئے جس کو وہاں قاسم صاحب نے اختیار کیا، وہاں گنگوئی نے اختیار کیا، امام تھانوی نے اختیار کیا، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم کو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ طریقے جو حق ہے، طریقے توسط جو حق ہے، اس پر ہم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا میں نے اپنی ہی تربیت کے لیے کہا ہے، آپ کہہ رہے تھے اپنی تربیت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تربیت کے اعمال و احکام معلوم کرنے کی
توفیق ہو اور اس کے مطابق ہم طرح کریں. طریق ہمارا آسان ہے انشاءاللہ. اگر اس طریق پر ہم چلیں گے جو حضرت تھانوی نے عموماً بیان کیا الحمدللہ، اس کو انشاءاللہ العزیز بآسانی خدا تک پہنچیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم انی اسألک اليسر والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیہ والدوام العافیہ والشکر علی العافیہ. یا اللہ ہر قسم کی عافیت دین کے سلسلے میں بھی اور دنیا کے سلسلے میں بھی آسانیاں پیدا فرمائیں. ہم سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما. ہزاروں مشکلات ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آسان فرما اور ہم کو صحیح طریقے سے صحیح طریق پر رہنے کی توفیق مرحمت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین آسان لے کر کے آئے تھے، اس دین پر چلنے کی اور اس کو برتنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.